السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم میرے السلام۔ محترم بھائی عاقل صاحب جی، میں دہلی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال نماز کے متعلق ہے، جس کا جواب آپ ہی بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں۔ میرے بہت محترم شکریہ۔ بھائی، کیا بدعت عمل کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جیسا ابھی پیچھے شب برات بھی گیا، میلاد النبی بھی بناتے ہیں، ابھی رمضان المبارک میں بھی ہوگا، اور مغرب کی بھی 2 سنتیں نہیں پڑھتے، جس کے پیچھے اگر نماز پڑھتے بھی ہیں ہم، تو وہ یا تو سنتیں چھوڑیں یا تو سنتیں پڑھیں، تو پھر یا تو فرض چھوٹ جائے گا یا سنتیں چھوٹ جائیں گی۔ تو مجھے یہ بات ہمیشہ پریشان کرتا ہے، اور اس بارے میں آپ سے جواب چاہتا ہوں، جس میں آپ میری وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دہلی سے ہیں، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمارے ہی اپنے شہر کے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دہلی میں توحید کی جو شمع روشن کرنے والے علماء ہیں، ان کی کاوشوں کو اللہ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ چینل سے جڑے ہیں، میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس چینل کے جتنے بھی ویور ہیں، ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بغیر کسی تعصب کے آپ کو قرآن حدیث کی دعوت دیتے ہیں، بغیر کسی تعصب کے۔ جی ہاں، آپ نے کہا کہ 2 رکعت مغرب کی نماز ہم جو صلو قبل المغرب، اس حدیث پر عمل نہیں کر پاتے۔ اگر یہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ اصل میں کئی چیزیں آپ نے بیان کی ہیں۔ میں یہاں ایک چیز اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی بہت ساری بیماریاں ہمارے یہاں اہل حدیثوں کی مساجد میں بھی اس پہ تساہل ہو رہا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلو قبل المغرب، سے بخاری کی روایت ہے، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ مغرب سے پہلے مغرب کی فرض نماز اور اذان کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ سعودی عرب کی تمام مساجد میں اس پر عمل ہوتا ہے، اہل حدیث کی 90% مساجد میں عمل ہوتا ہے۔ چند مساجد ایسی ہیں جو کہ اپنی اس حدیث پر عمل جان بوجھ کر تو خیر وہ نہیں کرتے۔ جب ان کو میں نے متنبہ کیا، ہمارے پھاٹک حبش خاں کی ایک مسجد ہے دلی ہی میں، تو وہاں میں نے نماز پڑھی تو انہوں نے بہت ہی عجلت سے کام لیا۔ میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھ پایا، تو بہرحال میں نے نماز پڑھنے کے بعد جب امام صاحب نے سلام پھیرا تو یہ حدیث میں نے امام صاحب کو بھی سنائی اور سب کو سنائی، تو انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث پر عمل کرنا شروع کریں گے۔ ہمارے یہاں عمل ہوتا تھا، لیکن کچھ تساہل لوگ برتتے ہیں، اور بعض مرتبہ امام موجود نہیں ہوتا تو کوئی محلے کا آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھانا شروع کر دیتا ہے، تو اس لیے وہ اس حدیث پر، اس سنت پر عمل نہیں ہو پاتا۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے، لیکن یہ حدیث پر عمل کرنا آپ کو یہ ممانعت نہیں ہے کہ جو اگر آپ کو موقع نہیں دیا گیا 2 رکعت نماز پڑھنے کا تو آپ اس کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھیں۔ نمبر 1، یہ ان کی غلطی ہے، ان کو متنبہ کر دیں۔ اگر آپ اہل حدیثوں کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو ان کو کہہ دیں، اور اگر آپ دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، بریلویوں کی مسجد میں پڑھتے ہیں، تو ان کے یہاں تو جس وقت انہوں نے اذان کہہ دی ہے اس کے فوراً بعد ہی ان کے یہاں تو اس سنت پر عمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ اس ویڈیو کے ذریعے ان تک یہ بات پہنچ جائے اور اس سنت پر عمل کرنے لگا۔ آپ کا جو سوال ہے، سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز سے بھی سوڈان سے ایک سوال کیا گیا، حامد صاحب ہیں بور سودان سے۔ في حينا مسجد بناه جماعة من الصوفية، ہماری محلے کی ایک مسجد ہے جو صوفیوں نے بنائی ہے۔ أردنا نحن يا أهل السنة بناءه، ہم نے کوشش کری تھی کہ ہم اس مسجد کی تعمیر کریں، لیکن وہ ہم کامیاب نہیں ہو پائے، اور صوفی ہمارے ہاں جتنے بھی ہیں نا، دیوبندی اور بریلوی، یہ صوفی ہیں۔ لكنهم أصروا على بنائه وفعلوا، انہوں نے صوفیوں نے بنا لی ہے مسجد، وهو الآن تحت إدارتهم وتصرفهم، اور ان کے اب وہ انہی کی کمیٹی کے زیر نگرانی کام کرتی ہے مسجد، ويقومون فيه بأشعار ومدائح،
اور وہ اس مسجد میں طرح طرح کی جس طریقے سے خرافاتیں ہوتی ہیں جن کا تذکرہ آپ نے کیا ہے وہ کرتے ہیں. فهل يجوز لنا نحن السنيين أن نصلي ہم اہل سنت کا موقف کیا ہونا چاہیے, اہل توحید کا موقف کیا ہونا چاہیے کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں معهم وخلف إمامهم المبتدع خلف امامہم المبتدع, جبکہ امام ان کا مبتدع ہے, بدعتی ہے. ماذا نفعل؟ ہم کیا کریں؟ فضیلۃ الشیخ ہماری نصیحت فرما دیجئے. إذا كان إمامهم ليس بكافر وإنما عنده بعض البدع التي لا تخرجه من الإسلام. ایک ایسا شخص جو کہ امام ہے اور وہ کافر نہیں ہے, مشرک نہیں ہے, اور وہ کیا ایسی بدعت کا ارتکاب بھی نہیں کرتا جو دائرہ اسلام سے اسے خارج کرتی ہو, ایسی صورت میں فلا مانع من الصلاة معهم پھر ایسی صورت میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ونصيحتهم اور ان کو نصیحت کرنی چاہیے. توجیہ ان کو آپ نصیحت اور ان کے اوپر وضاحت کریں. بالدعوة إلى الله اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچائیں بعد الصلوات بعد الصلوات. وفي حلقات العلم في المسجد. یہاں آپ نماز کے بعد ان کی نصیحت کریں, اور مساجد میں اگر کوئی پروگرام آپ کر سکتے ہیں منعقد تو ان کی پروگرام کے ذریعے يستفيدوا وينتفعوا وہ فائدہ حاصل کریں تاکہ آپ سے ان کا عندهم من البدع إن شاء الله. وَيَدْعُوا مَا عَنْدُهُمُ الْبِدَعَ, اور پھر لأن هذا من باب التعاون البر والتقوى ومن باب التناصح. یہاں آپ کو ان کی نصیحت کے لیے, کیونکہ الدین النصیحہ ہے, آپ نصیحت کیجئے. کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ کوئی عالم تو نہیں ہے, آپ نصیحت کیسے کریں گے؟ کیونکہ ہمارے یہاں ایک یہ بھی عام ہو گیا ہے کہ یہ جو نصیحت کی جائے گی یہ صرف وہ لوگ ہوں گے جو کہ بڑی بڑی جامعات, بڑے بڑے یونیورسٹیز سے فارغ ہوں گے. أما كان ایسا نہیں ہے. آپ دعوت و نصیحت کا کام تو آپ بھی کر سکتے ہیں اپنی سوجھ بوجھ اور استطاعت کے ساتھ. وہ جو دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جہاں دعوت کا حکم دیا ہے وہاں مسلمانوں کے لیے اس کو عام رکھا ہے کہ جو آپ کو دعوت دیتے ہیں, جو آپ کو ایک دوسرے کے خیر خواہ مسلمانوں کے بارے میں بتایا ہے, مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. إمامهم یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں اور وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں. أعطى ما وجه كفره الذي يستعيذ بالرسول صلى الله عليه وسلم. البتہ جو بدعتیوں کے اندر بڑی بیماریاں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ طلب کرنا, جیسے کہ بہت ساری کتابوں میں آپ کو دیوبندی اور بریلویوں کو مل جائے گا, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننی فی بحر غم مغرق خذ بیدی سہل لنا اشکالنا. یہ وہ اشعار ہیں. جب میں دیوبندی تھا تو ہمارے یاد تھے, ہمارے خالہ کے تغرا لٹکا ہوا تھا, ہم اس کو روزانہ پڑھا کرتے تھے. دیوبندیوں کے یہاں بھی مشہور ہے, بریلویوں کے یہاں بھی مشہور ہے. أو يدعوه من دون الله. اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا کے لیے مشکل کشا بنانا, حضرت علی کو, پیر عبد القادر جیلانی کو, امداد اللہ مہاجر مکی کو, اور رضا احمد خان صاحب بریلوی کو, کسی کو بھی. أو يستعين بالأموات اور پھر اموات سے استغاثہ اور مدد طلب کرنا, ولهم ويذبح لهم. یذبح لهم, ان سے تبرک حاصل کرنا, ان سے ذبح کرنا ان کے لیے. هذا كفر وضلال. اور اسی طریقے سے میں نے کئی مرتبہ شیخ صالح الفوزان کا بھی فتویٰ ہے جو میں نے گزشتہ دنوں, ان کے قائلین بھی ہیں کچھ ہماری جماعت کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بدعتیوں کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے, جبکہ یہ پتہ ہے کہ یہ بدعتی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے. الرحمن علی العرش استوى. اچھا, آپ کا جو سوال ہے اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی موقف یہی ہے کہ بدعتی کے پیچھے امام احمد ابن حنبل کے بارے میں ہے. انہوں نے کتاب السنہ عبداللہ ابن احمد ابن حنبل, وہ یہ لکھتے ہیں اپنے والد کے بارے میں کہ ان سے پوچھا گیا کہ اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے, تو انہوں نے فرمایا لا یصلی خلفہم مثل الجہمیہ والمعتزلہ, جہمیہ اور معتزلہ جیسے کے پیچھے نمازیں پڑھنا جائز نہیں ہے. اہل کلام وغیرہ کا میں نے ایک ویڈیو میں تبصرہ کیا ہے کہ وہ کون ہوتے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے صالح ابن احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے کہا جس سے یہ خوف ہو کہ وہ اس شخص کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے جسے وہ جانتا نہیں, تو امام احمد نے فرمایا وہ نماز پڑھ لے, پھر اگر اسے معلوم ہو جائے کہ وہ امام بدعتی ہے تو اپنی نماز کا اعادہ کر لے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے جیسا کہ مجھے
پتہ چلا ہے قرآن میں توقف کیا تھا، امام احمد بن حنبل کو سلام کہا تو انہوں نے جواب اس کا نہ دیا اور فرمایا میری نظروں سے دور ہو جا، میں آئندہ تجھے اپنے دروازے پر کبھی نہ دیکھوں، اور آپ اس کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آیا کرتے تھے۔ امام وکیع یہ کہتے ہیں کہ لا یصلی خلفہم، وہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں کہ بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ امام یزید ہیں، محدث یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ سے جہمیہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا لا یصلی، لا یعنی ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، انہم لخبثاء، بے شک وہ لوگ خبیث ہیں، مرجیہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام المحدثین ہیں، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا ما ابالی صلیت خلف الجہمی والرافضی ام صلیت خلف الیہود والنصارى، مجھے پرواہ نہیں کہ جہمی اور رافضی کے پیچھے نماز پڑھوں یا یہود و نصارہ کے پیچھے نماز پڑھوں، یعنی جس طرح یہود و نصارہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا کوئی مسلمان قائل نہیں ہے، اسی طرح جہمی اور رافضی کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھی کوئی مسلمان قائل نہیں ہونا چاہیے، اس طریقے سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جیسے کہ شیخ مدینہ منورہ کے ایک بڑے عالم دین ہے شیخ بدیر، ان کا میں نے فتویٰ نقل کیا ہے، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا لا صلی خلفہم کانی صلیت خلف ابی لہب، ابو جہل، انہوں نے اس طرح کے الفاظ بیان کیے ہیں کہ اگر میں بدعتی کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اچھا یہ عقیدہ کس کا نہیں ہے مجھے بتائیے؟ دیوبندیوں میں اکثر کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور اکثر اس بات کے بھی قائلین ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ غوث پاک سے بھی مدد مل جاتی ہے، عبد القادر جیلانی، اور پھر اس کے بعد علی سے بھی مدد مل سکتی ہے ان کو، تو یا علی مدد اکثر لوگ پکارتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ آپ کا بھلا کرے توسل کے وہ قائل ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بھی دعا مانگتے ہیں، جو کہ ایسی بدعات ہیں جو کہ آپ کو شرک سے ہمکنار کراتی ہوں یا متعارف کراتی ہوں یا وہاں تک پہنچانے کا دروازہ بنتی ہوں۔ تو ایسی صورت میں ہمارے یہاں جو موقف ہے وہ یہ، جس میں کہ شیخ الکل فی الکل ہیں اور محدث زبیر علی زئی ہیں، اسی طریقے سے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی ہیں حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی بیوی کو صحت یابی عطا فرمائے، ان کے بیٹے نے بدی ان کا نام ہے ان کے بیٹے کا، انہوں نے بتایا کل مجھے کہ ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، ان کی ماں کی طبیعت خراب ہے، شیخ بدی کی والدہ کی، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کی بیوی کی، ہمارے گھر میں آئی ہیں، یہاں ہمارے گھر میں رہ کر گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی بخشے۔ تو شیخ عبداللہ ناصر رحمانی بھی اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے علماء ہیں ہماری جماعت کے جو اس بات کے قائلین میں سے نہیں ہیں۔ موجودہ دور کے بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کا، وہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں، اور جن کی تقریریں آپ سنتے ہیں شیخ معراج، شیخ توصیف، شیخ طالب الرحمن، شیخ شفیق الرحمن وغیرہ، یہ بھی ان کے قائل نہیں ہے کہ اہل بدعت، خاص طور پر وہ لوگ جو کہ یہ کہتے ہوں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو شیخ بن باز بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر چھوٹی موٹی بدعت ہے اور غلو کی کیفیت ہے تو پھر نماز ہو جائے گی، لیکن اگر یہ عقیدہ ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھنا کہ وہ حاضر ہے، ہر جگہ موجود ہے، اس وجہ سے تو اس کی تو خود کی نماز نہیں ہوتی الا یہ کہ اس کو آپ امام بنائیں۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اس ویڈیو سے اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن ادب اور شائستگی سے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان